مہمان نوازی بھی اپنے گھر سے فرمائی ہے، اور ان کو آپ نے جتنے دن وہ رہے اپنی مسجد میں عبادت کی اجازت بھی دی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو۔ چند دن پہلے فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں ہونے والا ایک اندوہناک سانحہ، جس نے ہر اہل ایمان کو، ہر اہل دل اور اہل درد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اصل میں وہ سانحہ جڑاوالا رونما ہی کیوں ہوا؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام کمزور ہونے کی وجہ سے مزید یہ واقعات بڑھتے ہیں، اور کسی قانون دان نے یہ کہا تھا کہ قانون کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا، طاقتور اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور کمزور اس میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارا قانون بالکل یہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ سانحہ گوجرا ہو، سانحہ خانیوال ہو، لاہور کا سانحہ نشتر کالونی ہو، اب تک کتنے ہی سانحات ہو چکے ہیں، مگر ہر سانحہ کے بعد الحمدللہ ایک بات پر ہم بڑی کھل کے یہ بات کرتے تھے کہ کم از کم کبھی کسی مسلمان نے بائبل کو، انجیل کو یا کسی بھی آسمانی کتاب کو آج تک نہیں جلایا۔ مگر اس واقعہ میں جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے قرآن مجید کو پھاڑا ہے، توہین کی ہے، تو یقیناً ادارے موجود ہیں، نظام موجود ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، نظام اپنے حساب سے ان کو پکڑتا، تفتیش کرتا، اور اگر وہ مجرم پائے جاتے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، اور اگر بے گناہ ہوتے تو ان کو باعزت بری کر دیا جاتا۔ مگر کچھ عرصہ سے ہمارے ملک میں لا لیسنس اس قدر بڑھ گئی ہے، انارکی اس قدر بڑھ گئی ہے، عدم برداشت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس عدم برداشت کی وجہ سے ہم کسی کی بات کو، تنقید کو، رائے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور دوسرے کی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کچھ ایسا نیا کرو کہ جس سے ہائی لائٹ ہوں، پوری دنیا میں خبریں پھیلیں، اور اسلام بدنام ہو، پاکستان بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، اور ہمیں باہر کی نیشنلٹی مل جائے، باہر کی ویزے مل جائیں، اور ہم باہر آزادی اظہار کے نام پر ہم بتلا سکیں کہ پاکستان میں کسی کو آزادی اظہار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ حالانکہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے، نام دیا ہے، پاسپورٹ دیا ہے، ہمارے آئیڈینٹی کارڈ دیا ہے، اور یہ امن کا ملک اور اسلام کا ملک، اور اس میں رہنے والے غیر مسلم جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ہمارے بطور پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، اور وہ برابر کے شہری ہیں۔ یہاں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوراق پھاڑے گئے، اور پھر ان کے اوپر نام لکھے گئے، پھاڑنے والوں نے اپنے نام لکھے، اپنے والدیت لکھی، اپنے دادا کا نام لکھا، اپنا فون نمبر لکھا، اپنا شناختی کارڈ لکھا، اور پھر اس کے ساتھ اپنی تصاویر بھی لگائیں تاکہ ہم ہائی لائٹ ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی لاجک بنتی ہے کہ آج تک اس طرح کی حرکت کرنے والے نے کبھی ساتھ اپنا نام، اپنا پتہ، اپنی والدیت، اپنے دادا کا نام، اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا فون نمبر، اپنی تصاویر بھی ساتھ لگائی ہوں؟ یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے تانے بانے پاکستان ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی ملیں گے، اور یقیناً ہمارے قانون ساز ادارے اور قانون کو نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری انتظامیہ اس بات پر کام کر رہی ہوگی یقیناً، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر کسی ایک نے غلطی کی بھی ہے، اگر توہین قرآن کسی نے کی ہے، تو یقیناً قانون کے مطابق اسے پکڑا جانا، ان کو سزا دینا ہوگی، اور وہ ادارے کریں گے، نہ کہ عوام اٹھیں اور بلوا اٹھے اور شور شرابہ ہو اور ایک مجمع اٹھے، اور جب چاہے وہ چرچ گرا دے، جب چاہے وہ بائبل کو پھاڑ دے، جب چاہے وہ انجیل کو پھاڑ دے اور آگ لگا دیں، لوگوں کی خوشیاں چھین لیں، لوگوں کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیں۔ کتنے لوگوں کے گھروں میں شادیاں تھیں، ان کا سامان جہیز تک لوٹ لیا گیا۔ اب یہ سب کچھ کرنے والے کون تھے؟ یقیناً وہ جاہل اور بے دین طبقہ تھا، مگر بدنام اس سے مسلمان اور اسلام اور اہل دین ہو رہے ہیں۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی نے آپ کی زندگی میں مسجد میں ایک شخص آتا ہے غیر مسلم،
اور وہ وہاں پر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ منع کرتے ہیں، آپ نے ان کو روک دیا۔ جب وہ اچھی طرح فارغ ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، لہذا یہ بول و براز کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارے نبی کا طریقہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حبشہ کے عیسائی آئے، نجران کے عیسائی آئے، آپ نے ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، اور ان کی مہمان نوازی بھی اپنے گھر سے فرمائی ہے، اور ان کو آپ نے جتنے دن وہ رہے اپنی مسجد میں عبادت کی اجازت بھی دی ہے۔ بھائی ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، ہمیں نبی رحمت کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ اب رہے گی بات، ایک طرف تو ہم انتہائی شرمندہ ہیں اپنے عیسائی بھائیوں سے کہ ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے، اور میں اپنے علماء، اسکالرز، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء، شیوخ الحدیث سے بھی گزارش کرتا ہوں، جہاں ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے نجات دے، فلسطین کے مسلمانوں کو یہودیوں سے نجات دے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں کے غیر مسلم وہ یہاں کے مسلمانوں سے نجات کی دعائیں کرتے ہوں؟ کیا قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 40 کے اندر گرجوں کا ذکر نہیں ہے؟ وہاں چھوٹے گرجے، بڑے گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مساجد کا ذکر نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ نبی علیہ السلام کے یہ احکامات ہیں کہ جب بھی آپ کو لشکر بھیجتے تھے تو آپ امیر لشکر کو حکم دیتے تھے کہ آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ بچوں کو نہیں ماریں گے، عورتوں کو نہیں ماریں گے۔ یہ وار رولز تھے نبی علیہ السلام کے، اور ان رولز پر چلنے کی برکت سے الحمدللہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں فتح ہو چکی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، سیرت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خالی نبی کے نام پر جو ہے وہ حلوے مانڈے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے عیسائی بھائیوں سے، جڑا والا کے عیسائی بھائیوں سے ہم معذرت خواہ ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں، مگر بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، اگر قرآن کی توہین ہوئی ہے تو قرآن کی توہین کرنے والوں کو بھی کافر کردار تک پہنچایا جائے، مگر اس کے بعد اس کے رد عمل میں جو درجنوں بھر جو ہے وہ وہاں کلیسے گرائے گئے ہیں، گرجے گرائے گئے ہیں، صلیبیں توڑی گئی ہیں، آگ لگائی گئی ہے، اور لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ ان تمام لوگوں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے، اگر آج بھی کڑی سزا نہ دی گئی تو پھر وہی ہوگا جو پہلے نہ سزا دے کر وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں اور پھر ایسی جو حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ جو اعلانات مسجدوں میں کر کے وہ جاہل لوگ جو ہے لوگوں کو کھڑا کر کے جو ہے نہیں دیکھتے کہ سچائی کیا ہے، حقائق کیا ہیں۔ شاید ان خود کو تو نماز پڑھنی نہ آتی ہو، ان کو تو نماز کا ترجمہ تک نہ آتا ہو سکتا ہے ان کو جنازے کی دعائیں تک نہ آتی ہوں۔ یہ اسلام کے سو کالڈ ٹھیکیدار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس کی چاہے گردن اڑا دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضرت علی اپنے دشمن سے لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ اس پر غالب آ جاتے ہیں، قریب ہے کہ حضرت علی ان کی گردن اڑا دیں۔ اس شخص نے نفرت سے حضرت علی کے چہرہ شریف کے اوپر جو ہے وہ تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا اے علی آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کی رضا کے لیے، غلبہ دین کے لیے تیرے ساتھ لڑ رہا تھا، اب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، میرے دل میں تیری نفرت آ گئی ہے، اب اگر میں نے تمہیں قتل کیا تو میں اپنی ذات کے لیے تمہیں قتل کروں گا، اللہ کے لیے نہیں قتل کروں گا۔ وہ شخص حضرت علی کے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے کتنے یہاں کے غیر مسلمان ہوئے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ خدا را یہ اسلام کی تصویر جو ہمارے جاہل لوگ دکھا رہے ہیں اس سے باز آئیں، نبی کی اصل سیرت کو پڑھیں، نبی رحمت کی سیرت کو دیکھیں، نبی رحمت کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی دنیا میں امن بھی آئے گا اور اسلام بھی پھیلے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عیسائی بھائی جن کو اس واقعہ کے اندر تکلیف پہنچی ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ حرکت کرنے والے چاہے کوئی بھی ہیں ہم ان کی سخت مذمت کرتے ہیں، مگر اس واقعہ میں جو بھی کردار ہیں وہ سب کو سامنے لایا جائے، چاہے وہ قرآن کی توہین کرنے والے ہیں ان کو بھی سزا دی جائے، اور چاہے وہ بلوا کرنے والے ہیں اور گرجوں پر حملے کرنے والے ہیں، صلیب کو توڑنے والے ہیں، عیسائیوں کے گھروں پر حملہ کرنے والے ہیں، سب کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔